ڈاکٹر عشرت ناہید صاحبہ جو ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اردو انجمن برلن واقعی ایک بہت بڑی انجمن محسوس ہوئی. وہاں جانے کے بعد مجھے پتہ چلا، کیونکہ ہم تو یہاں پر اردو کے کئی پروگرام دیکھتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے، لیکن برلن جیسے مقام پر ایک پروگرام آرگنائز کرنا اور پھر وہاں پر اتنے حاضرین ہونا، بالکل اتنی حیرانی کی بات تھی. یعنی میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہاں ایک بڑا سارا ہال ہے، وہ پورا ہال ہندوستانی، پاکستانی اور جرمن لوگوں سے فل ہوگا. جس وقت ہال میں قدم رکھا ہے تو وہاں پر پورا ہال بھرا ہوا تھا. وقت کی پابندی کے ساتھ سب سے بڑی بات تھی کہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے وہ لوگ وہاں پر موجود تھے. اور یہ لوگ جو انجمن کے رکن ہیں، صدر ہیں، نائب صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، یہ لوگ ایسے کام میں مصروف تھے جیسے بالکل کوئی گھر کی تقریب ہے. میں اپنی دوست عشرت معین سیما کے گھر پر تھی اور وہ ان کے ساتھ میں خواجہ صاحب تھے. راستے میں وہ لوگ بکے خرید رہے ہیں. بالکل ایسا ماحول کہ ان کے گھر کا پروگرام ہو رہا ہے. ان کی بیٹی سارا ہیمبرگ میں پڑھائی کر رہی تھی. وہ خصوصی طور پر اس پروگرام کے لیے ہیمبرگ سے یہاں آئی. پھر انہوں نے اپنے تمام مہمانان کے لیے کیک بنایا. یعنی گھروں سے یہ جو ضیافت کا سامان ہے وہ بھی یہ لوگ گھروں سے تیار کرتے ہیں. ایک ڈیووشن ان لوگوں کا جو دیکھا تو واقعی وہ لائق صد مبارکباد ہے اردو انجمن برلن کے تمام ارکان اور ان کے سب سے بڑے ہستی عارف صاحب کے، جنہوں نے ایک ایسی جوت جلائی ہے وہاں پر کہ جو انشاءاللہ بہت طویل عرصے تک، جب تک اردو زبان ہے تب تک وہ جرمنی میں قائم رہے گی اور اپنے مقام کو بھی اور اردو زبان کو جس طریقے سے اردو انجمن برلن نے یورپ میں متعارف کروایا ہے. میں وہاں پر یونیورسٹیز میں بھی گئی ہوں اور عارف بھائی سے بھی طویل گفتگو رہی کہ کس طریقے سے آپ نے یہاں کام کیا، کس طریقے سے اس کی بنیاد ڈالی، چند لوگوں کو لے کر کے چلے اور پھر جو کارواں بنتا گیا تو وہ کارواں جو تھا اتنا برونق تھا کہ میں چاہوں گی کہ اس اردو انجمن برلن کی اتنی بڑی کامیابیوں کے لیے ایک بار بہت زوردار تالیوں کے ساتھ انہیں مبارکباد دی جائے کہ واقعی لکھنؤ سے ایک دیا چلا اور وہ دیا وہاں پر شعلہ بنا ہوا اور اپنی روشنی سے یورپ کو جگمگا رہا ہے. بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی اور دعا کروں گی میں کہ عارف نقوی صاحب کو اللہ تعالیٰ خوب لمبی عمر دے، بہت صحت کے ساتھ دیتا رہے اور وہ یوں ہی وہاں پر اس چراغ کو جلاتے رہیں. اس چراغ کی روشنی ہندوستان، پاکستان اور یورپی تمام ممالک میں اردو کو جس طریقے سے روشن کر رہی ہے وہ لائق صد تحسین ہے. بہت بہت شکریہ. تو عارف نقوی کے افسانے بھی اگر آپ پڑھیں، وہ افسانے کی شکل میں ہوں یا ان کے ٹریولاگ کی شکل میں ہوں، ان کے سفر ناموں کی شکل میں ہوں یا ان کے میموائرز کی شکل میں ہوں، یادداشتوں کی شکل میں ہوں، جس میں لکھنؤ اور لکھنؤ کی گلیاں اور لکھنؤ کے لوگ اور لکھنؤ کے رکشے والے اور لکھنؤ کی یونیورسٹی، ان ساری چیزوں کا ذکر اس طرح سے ملتا ہے جیسے آج بھی وہ ساری چیزیں زندہ ہیں، جیسے آج بھی وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. عارف نقوی یوں تو آتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ آنے سے بہت سے پروگرام انٹرنیشنل ہو جاتے ہیں. جہاں تک لکھنے کی بات ہے اور ان کی تحریر کی بات ہے، یہ بات میں کئی بار اور کئی جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں میں یوں تو سب اپنے اپنے اسلوب اور اپنے اپنے اسٹائل کے اچھے لکھنے والے ہیں. یعنی عابد سہیل کا افسانہ رتن سنگھ کے افسانے سے یا اقبال مجید کے افسانے سے مختلف ہے اور اقبال مجید کا افسانہ رتن سنگھ کے افسانے سے بیانیہ میں مختلف ہے. تو یہ سب اپنی اپنی بیانیہ کے ایک صاحب طرز افسانہ نگاروں میں ہیں. انہی میں نے یہ دیکھا کہ نثر لکھنا بہت آسان نہیں ہے. شعر کہنا آپ موضوع طبع ہیں تو آپ چاہے جیسی تک بندی کر لیں، آپ پڑھ لیں، شعر کہہ لیں، لیکن نثر، اچھی نثر لکھنا بڑا مشکل کام ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ اب یہ عارف نقوی بہت اچھی نثر لکھتے ہیں. یعنی اس کی دلکشی کا عالم یہ ہے اور اس کی بیانیہ کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ ان کی کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں، اب کیرم کے اوپر ان کا مضمون پڑھنا شروع کر دیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ مضمون ختم کیے بغیر آپ نہیں رکھیں گے.
یعنی ایک بالکل بیکار کی چیز سمجھ لیجئے، کھیل بچوں کا یا بڑوں کا یا جو کچھ بھی ہے، لیکن جو بیانیہ پر جو قدرت ہے کہ کس طرح سے ہم کسی بات کو کہیں، اس کا جو سلیقہ ہے عارف کو، وہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ کتاب میں عرض کروں، انہوں نے کہا کہ کتاب میں نے پڑھی ہے اور میں نے دیکھی ہے، یقیناً میں نے پڑھی ہے۔ یہ کتاب 2 حصوں میں منقسم ہے۔ ایسی کتابیں کم ہوں گی جن کو آپ کہیں کہ وہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ یعنی یہ آدھی کتاب عارف نقوی کی لکھی ہوئی ہے اور آدھی دوسروں کی لکھی ہوئی ہے۔ یعنی دوسروں کی لکھی ہوئی سے میرا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے عارف نقوی کے بارے میں لکھا، ان کے مضامین ہیں اور خود عارف نقوی کے مضامین ہیں، اور ان مضامین کی نوعیت بڑی دلچسپ ہے۔ یعنی فیض پر مضمون ہے، یا سجاد ظہیر پر مضمون ہے، یا رضیہ سجاد ظہیر پر مضمون ہے، یا اور دوسرے لوگوں کے اوپر مضامین ہیں۔ تو یہ جو مضامین ہیں ان کے، تو یہ ان میں ان کی جو رائے ان کے ادب اور ان کی تخلیقات کے بارے میں ہے وہ الگ ہیں، لیکن جس طرح سے وہ نقشہ کھینچتے ہیں تو اس طرح سے وہ ایک مضمون بھی ہے اور ایک خاکہ بھی ہے۔ تو جو نوعیت خاکے کی ہوتی ہے کہ ہم ایک شخص کی شناخت کرتے ہیں، اور اس شناخت کے ساتھ اور پھر ایک اور انہوں نے اضافہ کیا ہے، یعنی ہم جب مضمون لکھتے ہیں تو ہم ایک آدمی کی شاعری کے بارے میں، ایک شاعر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو ہم اس کی شاعری کے بارے ہی میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ اس کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں اس کے خطوط سے۔ یعنی فیض کا خط ہے یا ایک مضمون ہے جو سجاد ظہیر پر ہے، اور سجاد ظہیر پر کسی خاص موقع کے اوپر سجاد ظہیر نے خط کیا لکھا وہ ان کی ترتیب میں موجود ہے، اور وہ نکل کے ان کے آ جاتا ہے۔ تو جب آپ اس مضمون کو پڑھتے ہیں یا جب آپ اس کتاب کو پڑھنے لگیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس میں آپ بہت سے لوگوں سے بے ارادہ مل لیتے ہیں، اور پھر ان کے خطوط سے جو واقفیت آپ کو ہوتی ہے تو 2 باتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ عارف نقوی سے خط لکھنے والے کا رشتہ کس طرح کا تھا۔ سنیل دت نے خط لکھا، تو اب سنیل دت تو ایک فلم ایکٹر ہیں، کیوں لکھا، کیسے لکھا، تو یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ فیض نے خط لکھا تو فیض نے کس موضوع کے اوپر، کس سلسلے میں لکھا، کس سلسلے میں ان کی رائے مانگی، یا کس سلسلے میں جرمنی میں ان سے کوئی کام بتایا، تو اس کی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرے اس ادبی نقطے کا احساس ہوتا ہے جس سلسلے میں وہ خط لکھا گیا۔ تو یہ کتابیں بہرحال اس میں 10 مضامین تو ایسے ہیں جو عارف نقوی کے بارے میں جو لوگوں نے لکھے ہیں۔ پھر عارف نقوی کے مضامین ہیں جو کچھ ادیبوں کے بارے میں ہیں، کچھ فلم والوں کے بارے میں ہیں، کچھ انٹرویوز ہیں جو انٹرویو لیے گئے ہیں یا دیے گئے۔ تو اس سے ایک پوری دنیا ہمارے سامنے جو عارف نقوی کے ارد گرد ہے وہ اس کتاب میں سمٹ کر آ گئی ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم عارف نقوی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو شاید طائر آوارہ ان کا صرف ایک رخ بتائے، یا 50 سال جرمنی میں ان کا ایک دوسرا رخ بتائے، لیکن جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں عارف نقوی کے تمام رخ جو ہیں وہ موجود ہیں، اس لیے کہ 10 مضامین اس میں خود عارف نقوی پر ہیں، اور اس کے بعد عارف نقوی کے اپنے مضامین ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں عارف نقوی کو سمجھنے کے لیے، عارف نقوی کو زیادہ قریب سے دیکھنے اور جاننے کے لیے، دوسروں کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے اور اپنی نگاہ سے دیکھنے کے لیے ایک اچھا موقع ملتا ہے اس کتاب سے۔ مجھے اس کتاب کا نام بہت پسند نہیں آیا، آسمان ادب کے ستارے وغیرہ، یہ سب پرانے طرز کی باتیں ہیں۔ بہرحال لیکن اب کتاب چھپ چکی تھی اور میرا دخل نہیں تھا اس میں چھپنے سے پہلے، اس لیے میں اس میں اس نام کو بدل نہیں سکا۔ بہرحال اس کو برداشت کر لیجئے آپ بھی، لیکن کتاب پڑھیے۔ میں عارف نقوی کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی کہ وہ بڑی ہمت کے انسان ہیں، اور وہ اس طرح سے آ جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے یہ لگتا ہے کہ ہم پھر اپنے سفید بالوں کے ساتھ کچھ چھوٹے ہو گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں شارف کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ اس کا عنوان صحیح نہیں ہے۔ یہ میں نے عنوان نہیں دیا ہے، اور
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے خود کئی لوگوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ آسمان ادب کا ستارہ ان کو. میں نے تو شمیم کے بارے میں بھی یہ لکھا تھا اور ایسے ہی اور کئی ادیبوں کے بارے میں یہ لکھا ہے. تو بہرحال اب میں نے آخر میں اس کو دیکھا بھی نہیں، اس کی کتابت بھی میں نے نہیں دیکھی. انہوں نے کس طریقے سے کمپائل کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر اسلم جمشید پوری کا کہ انہوں نے اتنی محنت کی. میرے بہت سے مضامین ان کے پاس تھے جو میں نے جب وہ برلن آئے تھے تو میں نے ان کو یوں ہی دکھائے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے دے دیجئے، میں ان کو کمپائل کروں گا. تو اس کے بعد انہوں نے کس طریقے سے کمپائل کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں ابھی پوری طریقے سے، لیکن یہ کہ بہرحال میں ان کا نہایت ہی مشکور ہوں. اسلم جمشید پوری صاحب اس وقت میرے خیال میں ہندوستان میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستان کے جتنے بھی شعبوں میں لوگ کام کر رہے ہیں میں نے بہت کم اتنے جنونی لوگ دیکھے ہیں کہ جو اردو ادب کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں. سر سید کا جب جشن منایا جا رہا تھا تو میرٹھ میں ہزاروں لوگوں کا ایک مارچ انہوں نے نکالا سر سید کی تصویروں کے ساتھ اور مطلب ان کے پیغام کے ساتھ میں، اور اب ایک کے بعد ایک سیمینار وہاں ہوتے رہتے ہیں اور اس وقت میں اسی ایک سیمینار میں شرکت کر کے آ رہا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ وہ نہایت ہی سنجیدہ اور اچھے نقاد ہیں، فکشن نگار ہیں، نقاد بھی ہیں اور نہایت ہی عمدہ انسان بھی ہیں. میں ان کا بھی مشکور ہوں. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ میں نے اپنے استادوں سے، احتشام حسین صاحب تھے اور دوسرے ہمارے جو استاد تھے لکھنؤ یونیورسٹی کے، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. بلکہ انہی سے نہیں، بچپن میں ایک گھر پہ پڑھانے کے لیے ایک آیا کرتے تھے ہمارے استاد، انگریزی پڑھاتے تھے اور مجھے کبھی کبھی یاد نہیں رہتا تھا تو وہ میرے کان پکڑتے تھے، ہاں سناؤ CAT. اب مجھے اگر کیٹ یاد بھی تھا تو بھول جاتا تھا میں، اس کے بعد تماچے لگتے تھے. لیکن مجھے ان سے شکایت نہیں ہے، یہ ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ آج میں کہیں سے کہیں پہنچ سکا ہوں. میں جس وقت جاگنگ کے لیے جایا کرتا تھا ایک پنڈت جی گزرتے تھے، دور سے دیکھ کر مجھے بلاتے تھے، سید صاحب یہاں آئیے. مجھے نہیں معلوم آج تک میں نے کبھی اپنے نام کے آگے نہ سید لکھا ہے نہ کبھی کسی القاب کا استعمال کیا ہے میں نے. لیکن انہیں کیسے معلوم تھا کہ میں سید ہوں، خاندان سے ہوں. بہرحال وہ سید صاحب سید کہہ کے بلاتے تھے مجھ کو، اور اس کے بعد جب میں قریب جاتا تھا وہ خود مالا جپتے ہوئے رام رام کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں راستے میں. جب میں ان کے قریب جاتا تھا تو شیکسپیئر کا ایک جملہ وہ دہراتے تھے اور کہتے تھے اس کے مطلب بتائیے. مجھے مطلب نہیں معلوم تھے، میں کہتا معاف کیجیے گا مجھے نہیں معلوم، میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے. اس کے بعد وہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ تک اس کے مطلب سمجھاتے تھے، ایک ایک لفظ اس کا. شیکسپیئر نے کب لکھا، کہاں لکھا، کن حالات میں یہ جملہ شیکسپیئر نے لکھا ہے اور کس ڈرامے میں پہلی بار یہ کھیلا گیا ہے، سارا سمجھانے کے بعد اور اس کے بعد آداب عرض کہہ کے آگے بڑھ جاتے تھے. آج بھی مجھے ان کا نام نہیں معلوم ہے، لیکن لکھنؤ شہر، بلرام پور اسپتال سے نیچے آنے والا ڈھال، چک بست روڈ کی سڑک اور یہ پنڈت جی، ان کے ہاتھ کی وہ مالا
اور ان کے وہ الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں۔ بہرحال مجھے جرمنی جانے کا موقع ملا، 57 سال ہو گئے ہیں مجھے جرمنی میں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جرمنوں کے بارے میں اکثر لوگ بہت کچھ الٹا سیدھا سوچتے ہیں۔ جرمن بالکل ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا جو ماضی تھا اس کو ہم اب اپنا رہے ہیں۔ بہرحال معاف کیجیے گا، میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا۔ میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ کبھی کبھی ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ یہاں کیوں آ جاتے ہیں، یعنی بار بار آتے ہیں یہاں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ کیونکہ آپ کی جو مٹی ہے وہ بہت زرخیز ہے اور یہاں پٹرول بہت آسانی سے ملتا ہے، اور جب مجھے پٹرول کی ضرورت پڑتی ہے، میری گاڑی آگے نہیں بڑھنے لگتی ہے، تو اس وقت بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ میں اس شہر میں، اس لکھنؤ میں اور اس لکھنؤ کے پرانے حلقوں میں جا کر دیکھوں، اور اس کے بعد میرے اندر پھر سے میرا انجن جو ہے وہ کام کرنے لگے گا۔ اس لیے میں یہاں خاک میری ہے، میں اس خاک کا سرمایہ ہوں۔ یاد لکھنؤ، خاک میری ہے، میں اس خاک کا سرمایہ ہوں۔ میری گلیاں، میرے کوچے، میرے احباب و رفیق، گندے نالے کے پرے میرا مقدس اسکول، جامعہ میرا وہ تہذیب و ثقافت کا ستون، علم و دانش کا جہاں، فن و ہنر کا مرکز، بیلی غارت کے کھنڈر، شاہد تاریخ وطن، جنگ آزادی میں قربانی انسان کے گواہ، سائے میں املی کے سوتے ہوئے وہ بشر، مرکز عدل و قوانین کے دروازوں پر بندروں کے وہ تماشے و مداری کے کمال، مرکز عدل و قوانین کے دروازوں پر بندروں کے وہ تماشے و مداری کے کمال، گنج کی قمقمی سڑکوں پہ حسینان شہر، کیفے ڈی پھوس میں ٹوٹے ہوئے چھپر میں بزم احباب کا اجلاس طرب، شاخ جامن پہ چہکتے وہ تھرکتے طائر، زیر چلمن وہ چمکتی وہ فروزاں آنکھیں۔ شارف صاحب کو یہ جامن کا پیڑ بہت پسند تھا، اس لیے اس کے عاشق تھے یہ تمام، اس لیے شاخ جامن پہ چہکتے وہ تھرکتے طائر، زیر چلمن وہ چمکتی وہ فروزاں آنکھیں، تنگ گلیوں کی کثافت میں بوئے غنچہ و گل، حسن صد رنگ چمن رنگ بہاراں اے دوست، محفلیں وہ کہ کبھی چھیڑے تھے نغمے ہم نے، میں نے تم نے اشد احراز و ذکینے نغمے، اپنے احباب کی الفت کی ترنگ باقی ہے، اپنے اجداد کی قبروں کے نشاں باقی ہیں۔ یاد ماضی سے میرا ذہن جواں ہے اب بھی، یہ میری یادیں میری زیست کا سرمایہ ہیں، تم اسے وحشت دیوانگی عارف نہ کہو، یہ میرے پیار کے افسانے ہیں بنیادیں ہیں، ہم اسی پیار کے دیوانے ہیں مستانے ہیں، ایک دو اور بس اب چند ہی سال، پھر کسی دوست نہ اغیار کو شکوہ ہوگا، میرے اپنوں کو نہ خود مجھ کو شکایت ہوگی، دور میں دور بہت دور چلا جاؤں گا، اپنی یادوں کو لیے اپنے خیالات میں گم، خوش و خرم ہمدم، خاک میری ہے میں اس خاک کا سرمایہ ہوں، خاک اپنی ہے ہم اس خاک کا سرمایہ ہے، پھر کہیں اور سجائیں گے ٹھکانہ اپنا، پھر تو گلشن میں نئے پھولوں کی خوشبو ہوگی، بزم شاداں میں نئی شمع جلیں گی ہر سو، پیار و اخلاص کے دیپک کی قطاریں ہوں گی، نوجوانوں کے چمکتے ہوئے چہروں کا طلسم، حسن و اخلاص
کی جلووں کی ضیائیں ہوں گی، آنے والی نئی نسلوں سے بنے گی تہذیب، میرے خوابوں کی یہ تعبیر ہیں، مستقبل ہیں، امن و انصاف و محبت کے محافظ ہیں یہ لوگ۔ لکھنؤ وطن سے تیرے ہیں بہت لال و گہر، تیری تہذیب کے وارث ہیں یہ سجادہ نشین۔ الوداع محفل کے دولہائی کہیں گے عارف نقوی صاحب اور ہمارے بڑے بھائی شارف بھائی، یہاں مہرخ مرزا صاحب اور نیر صاحب سب لوگ ہیں، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ سلطنت مغلیہ کے آخری چراغ مرحوم بہادر شاہ ظفر کے پرپوتے فیض الدین بہادر شاہ ظفر صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اس موقع پر حاضر ہوں۔ کتاب کے بارے میں عارف نقوی صاحب ہوں یا ان کی کتاب ہو، یہ خود ایک کھلی کتاب ہیں، اور لکھنؤ کے لوگ عارف نقوی صاحب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور عارف صاحب لکھنؤ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن جس دیوانہ وار طریقے سے دیوانگی کے عالم میں وہ لکھنؤ آتے ہیں اور ہم لوگوں سے ملتے ہیں، وہ واقعی بہت ہی قابل تعریف چیز ہے۔ اور جس طرح سے ہر موقع پر وقار رضوی صاحب بھی ان محفلوں کو سجاتے ہیں، وہ بھی بہت ہی قابل قدر چیز ہے۔ ہمارے چھوٹے بھائی نیر صاحب نے بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، یہ ان کی محبت ہے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بھی چیز مجھ میں ہے۔ میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، اہل زبان تو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کچھ کہنا بھی بہت بڑی جسارت ہے۔ میں نے جیسا کہا کہ عارف صاحب یہاں پر آنے کے بعد آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بار بار یہ آئیں، اور وقار صاحب تو ایک سمجھیے کہ ہر ایک کا خیر مقدم کرتے ہیں، اردو اور ادب نواز ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت بڑی ڈھارس ہے، کم سے کم ہمیں اور نیر کو تو ہے ہی ہے۔ تو بار بار آپ آئیں۔ ہم جو تیسری انٹرنیشنل کانفرنس تھی اردو کی، جو بین الاقوامی کانفرنس تھی، جس کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، تیسری کا ایک لکھنؤ یونیورسٹی میں ہوا تھا، مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ہیومینٹیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کولیبریشن سے لکھنؤ یونیورسٹی میں ہوا تھا، جس کے روح و رواں تھے ہمارے چھوٹے بھائی ڈاکٹر عباس رضا نیر، اور جن کی کوششوں اور کاوشوں سے ہوا تھا، اور ہمیں امید ہے کہ عارف نقوی صاحب پھر تشریف یہاں پر لائیں گے اور اس کانفرنس میں ضرور شریک ہوں گے۔ یہ ان کو یقین، یہ ہمیں ان کو وعدہ کرنا ہوگا، اور ہماری سب کی جتنے حضرات یہاں پر تشریف رکھتے ہیں درخواست ہے۔ یہ آج کی نشست جو ہے وہ بہت کامیاب ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو حضرات یہاں پر تشریف رکھتے ہیں وہ خود ایک فرد نہیں، انجمن ہیں سب، اور اتنے بڑے لوگوں کا ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کریڈٹ جو ہے اس کا وہ وقار صاحب کو بھی جاتا ہے۔ عارف صاحب اور شارف صاحب کی شخصیتیں تو ہے ہی ہیں، لیکن شمع ہوتی ہے کوئی جلانے والا تو ضروری ہوتا ہے، ورنہ شمع خالی کھڑی رہے، روشنی نہ دے۔ تو یہ شمع جلانے کا کام کرتے ہیں، اور تو خیر چیزوں میں اکثر جلا بھی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو وہ ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شکریہ تو عارف نقوی صاحب کا آپ سب کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ عارف نقوی صاحب 57 سال سے وہاں ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 57 دن بھی وہ وہاں مستقل طور پر رہے ہوں۔ مستقل طور پہ فزیکلی رہنا نہیں، ذہنی طور کو میں کہہ رہا ہوں، وہاں وہ جب رہتے بھی ہیں تو ان کا دل اور دماغ وہ یہیں بستا ہے، یہیں کے لیے وہ جیتے بھی ہیں۔ 57 سال سے ہوں، یہیں کے لیے وہ ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ یہیں کے لیے ہے، کیونکہ جب وہ جرمنی میں بھی ہوتے ہیں تو جو لوگ اودھ نامہ پڑھتے ہیں
آپ دیکھتے ہوں گے ان کی تحریریں مستقل یہاں چھپا کرتی ہیں، تو ہر روز کم سے کم اودھ نامہ پڑھنے والے تو عارف نقوی صاحب سے روبرو رہتے ہی ہیں۔ ہم لوگ بھی چونکہ اس بنا پہ ان سے تعلق میں رہتے ہیں، تو ایک ایک چیز ان کو یہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کو کچھ بھی ہو، تو وہاں کا ان کا کمنٹس آنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس کا مطلب یہاں والوں سے وہ ہر دم اپڈیٹ رہتے ہیں، یہاں والوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے اور یہیں والوں کے دل میں بستے ہیں۔ لیکن جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ صحیح بات ہے، آپ ان کے ساتھ اکیلے میں بیٹھیں، کسی جگہ یہ بول رہے ہوں تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا۔ ایسے ہی عمار صاحب کے ساتھ تمام شعبوں میں آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، آپ بیٹھیں تو آپ کو ان سے سیکھنے کو ملے گا۔ یہاں ایک موقع ہے معروق مرزا صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہنے کے لیے۔ تمام یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی کے 2 وائس چانسلر رہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے بہت کم وقفے میں اور صبح شام 24 گھنٹے محنت کر کے اس میں نئے نئے شعبے، نئے نئے کام کرنے کی کوشش کیا، تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور معروق مرزا صاحب چونکہ اعلانیہ کہتے ہیں یہاں سے کہ ان کے وائس چانسلر بننے میں عمار صاحب کا بھی کرم فرمائی ہے، تو عمار صاحب کو اس کی مبارکباد دی جانی چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کے لیے پیروی کیا اور ایک ایسے شخص کو وہاں بھیجا کہ جو وہ یونیورسٹی کے مفاد میں بہتر سے بہتر ثابت ہو، اور ہو رہے ہیں۔ اس کو انہوں نے یقین دہانی کرا دی کہ ان پہ جو بھی فیصلہ ان کے لیے لیا گیا وہ غلط نہیں تھا۔ آپ حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور سے میں آصف رضوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو پروفیسر آصفہ زمانی صاحب کے فرزند ہیں۔ اردو اکیڈمی میں آج بہت کچھ کام ہو رہے ہیں انہی کی مدد سے، ان کے ایکٹیو رہنے سے، ان کے ہر لمحے وہاں پہ، تو اردو اکیڈمی میں انہوں نے بہت وہ مدد کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ پورے پروگرام میں موجود رہے۔ تمام آگے کی صف میں بیٹھے ہوئے لوگ، احسن صاحب، فاروقی صاحب، آپ، لیکن حیدر صاحب جتنے دن ہم لوگوں کا جشن شارب ہوا، وہ بارہ بنکی سے روز تشریف لاتے تھے پروگرام کے لیے، اور چپ چاپ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے تھے 3 کے تینوں دن، اور پھر جب 3-4 بجے پروگرام ختم ہوتا تھا تو وہ چلے آتے تھے۔ ایسے اردو کی شیدائی ابھی بھی موجود ہیں جن کے بنا پہ یہ اردو باقی ہے، اور جب تک ایسے لوگ رہیں گے اردو باقی رہے گی۔ اور کس کا نام لے لے کہ کیسے کہوں، پروین شجاعت صاحبہ اور شکیل صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، عشرت ناہید صاحبہ یہاں پہ تشریف لے آئیں، ان کے ہم شکر گزار ہیں۔ عرفان احمد علیق صاحب کو تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ نیر صاحب کو کہنا چاہیے تھا، کوئی اپنی نظم، کوئی اپنی غزل، تمام ہیں جب وہ بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں۔ ان کی محفلیں آج کے تو لکھنؤ کی تمام جو ادبی محفلیں ہو رہی ہیں، اس کے سب محفلوں کی زینت عرفان صاحب ہی رہتے ہیں۔ ایک پروگرام عرفان صاحب کے لیے الگ سے کیا جائے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے۔ اتنی دیر آپ لوگ بیٹھے ہیں تو 1 کپ چائے اور پی کے جائیں، یہ ہماری آپ سب سے درخواست ہے۔